دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسی طوائف عورت کی کہانی سنائیں گے جسے سن کر ہر ایک عورت نے توبہ توبہ کی۔ سارے گاؤں والوں کی چیخیں نکل گئی، ہر کوئی حیران اور پریشان ہو گیا کیسے ایک طوائف عورت جانور بن گئی۔ اس کے ساتھ اللہ پاک نے ایسا کیوں کیا؟ اس ظالم عورت کا گناہ جس کے کرنے سے اللہ پاک نے اسے ایسا سزا دی۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آئے دیکھتے ہیں۔ دوستوں، بغداد کے شہر میں ایک نیک اور خوبصورت نوجوان رہتا تھا جس کی خوبصورتی کی ہر کوئی تعریف کرتا تھا۔ اس لڑکے کے ماں باپ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ مسجد کے مولوی صاحب نے اس کی تربیت کی تھی۔ جب وہ بڑا ہو گیا، اپنا کمانے کھانے لگا، اس کے گھر میں ایک چھوٹا سا طوطا بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ نوجوان اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا اور طوطا بھی پاس ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ طوطا بھی قرآن کی آیاتیں سیکھ گیا اور ان کو اپنی زبان سے ادا کیا کرتا تھا۔ وہ طوطا تھوڑا تھوڑا بولنا کرتا تھا۔ اللہ والے نوجوان اس طوطے کو یہی سکھایا کرتے تھے کہ ہمیشہ سچ بولنا، سچ بولنے والے کو اللہ تعالی بہت پسند کرتا ہے۔ اس کے گھر کے پاس ایک طوائف کا گھر تھا۔ طوائف بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس طوائف کی ماما نے ایک دن اس طوائف کو کہا دیا کہ بازی، آپ کے حسن کا پورا گاؤں دیوانہ ہے، مگر نوجوان ہے جس نے کبھی آپ کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ بہت نیک اور شریف انسان ہے، مسجد سے سیدھا گھر آتا ہے اور گھر سے مسجد تک اس کی رسائی ہے۔ وہ طوائف عورت کہنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری خوبصورتی کو دیکھ کر بڑے بڑے شریف بھی اپنی شرافت بھول جاتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ کون سا اتنا بڑا عالم حافظ ہے جو مجھے نہیں دیکھتا؟ اس کے ملازموں نے کہا، آپ چاہو تو آزما کر دیکھ لو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب اس طوائف نے اپنا بیس بدلا اور ایک شریف لڑکی کے کپڑے پہن کر مسجد کے دروازے کے آگے جا کر کھڑی ہو گئی تاکہ جب بھی وہ لڑکا آئے اس کو کسی نہ کسی بہانے سے بلا سکے، بہکا سکے۔ وہ لڑکا جب بھی نماز پڑھنے آتا کبھی بھی نظر اٹھا کر اس کو نہیں دیکھتا، نظر جھکا کر مسجد میں جاتا اور نظر جھکا کر واپس اپنے گھر کو چلا آتا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے مگر اس لڑکے نے کبھی نظر اٹھا کر اس طوائف کی طرف نہیں دیکھا۔ ایک دن وہ طوائف جان بوجھ کر زمین پر گر پڑی۔ اس نوجوان نے جب اس لڑکی کو زمین پر پڑے ہوئے دیکھا تو اس نوجوان نے سب سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ وہاں کھڑے ہر انسان نے کہا، اس لڑکی کو ہم نہیں جانتے، کیونکہ اس طوائف نے اپنا بیس بدل ہوا تھا۔ وہاں کھڑے ہوئے لوگوں نے کہا، یہ کسی غریب گھر کی لڑکی معلوم ہوتی ہے۔ نوجوان نے کہا، اس کو اٹھائیں اور میرے گھر پر پہنچا دیں۔ پھر لوگ اس لڑکی کو اٹھا کر اس کے گھر میں لے گئے۔ لڑکی سوچنے لگی، میرا پہلا وار کامیاب ہو گیا، اب میں اس نوجوان کو، اس اللہ والے انسان کو آسانی سے بہکا سکتی ہوں اور رات کی تنہائی میں بہکا اور بھی آسان ہوگا۔ وہ لڑکا عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا۔ وہ عورت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے آ کر پوچھا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ بدک عورت کمزوری کا بہانہ بنانے لگی اور آنکھوں میں اپنا شیطانی حسن دکھانے لگی۔ اس بدک عورت نے ہر طرح کی تیر چلائے مگر وہ اللہ والا نوجوان کو اپنے جال میں پھنسانے میں ناکام ہو گئی۔ وہ تھک ہار کر لیٹ گئی اور سوچنے لگی کہ ایک بوڑھا انسان بھی ہوتا تو وہ بھی میرے پیچھے آ جاتا۔ یہ پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہوا ہے، میرے کوئی اشارے نہیں سمجھ رہا۔ اس اللہ والے نوجوان نے اس سے پوچھا، آپ کا اس دنیا میں کون ہے؟ ماں باپ کہاں ہے؟ آپ کا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا، اس پوری دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، اور یہ کہہ کر وہ رونا شروع ہو گئی۔ اس اللہ والے نوجوان نے جب یہ سنا تو اس کو بہت دکھ ہوا اور اس کو کہنے لگا کہ آپ میرے لیے ایک غیر محرم عورت ہے اور آپ کا میرے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں۔ اس بدک عورت نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، میں کہاں جاؤں گی؟ اس نوجوان نے کہا، آج رات آپ میرے ساتھ یہاں ٹھہر سکتی ہیں مگر صبح آپ کو جانا ہی ہوگا۔ یہ بات سن کر بدک عورت کہنے لگی کہ کس طرح اس سے گناہ کرواؤں، مگر پھر بھی وہ تھک ہار کر ہر طریقے سے ناکام رہی۔ صبح اس اللہ والے نوجوان نے مولانا صاحب سے مشورہ کیا کہ ایک غریب عورت میرے گھر میں رہ رہی ہے، میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ مولانا صاحب نے کہا، اگر اس کا
اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، لاوارث ہے تو پھر تم اس سے نکاح کر لو۔ آخرکار ایک نہ ایک دن تم نے شادی کرنی ہے۔ اس نوجوان نے واپس آ کر اس لڑکی کو بتایا کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے نکاح کر لوں۔ یہ سن کر وہ خوف زدہ ہو گئی اور سوچنے لگی کہ میرا تو ارادہ نکاح کرنے کا نہیں ہے، میں تو اس سے ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بیوی بننے نہیں آئی۔ اس بدک عورت نے اس نوجوان کو کہا، مجھے آج رات سوچنے کا ٹائم دیجیے، میں صبح آپ کو بتا دوں گی۔ وہ رات بھر سوچتی رہی، آخرکار تو کیا کروں؟ پھر اس عورت نے فیصلہ کیا، چلو جھوٹ موٹ ہی صحیح، آخر یہ نوجوان تو مجھے ملے گا، جب میرا کام ہو جائے گا تب میں اس کے گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اس نوجوان سے کہا، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ نوجوان بہت خوش ہوا، اللہ پاک نے مجھے موقع دیا کہ میں کسی بے سہارے کا سہارا بن سکوں، اور اس طرح ایک عورت کی زندگی بھی بچ جائے گی۔ اس مولانا صاحب کو بلایا اور نکاح کروا لیا۔ سب لوگ نوجوان کی شادی سے بہت خوش ہوئے۔ اس نے نکاح کر لیا۔ وہ نوجوان تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا۔ کچھ دن گزر گئے، جب اس عورت کا اس اللہ والے سے دل بھر گیا تو وہ کہنے لگی کہ اب مجھے یہاں سے جانا چاہیے، میں یہاں کیسے رہ سکتی ہوں؟ اب میں تو اسی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہوں، لیکن اس لڑکی کے نکاح میں ہوں، اس کی بیوی ہوں۔ اس بدک عورت نے اپنے ملازم کو پیغام بھیجا کہ میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، کوئی بندوبست کرو۔ وہ ملازم اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اب آپ اس کی بیوی بن چکی ہیں، یہاں سے کیسے نکلیں گی؟ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس بیٹا عورت نے کہا، میں اس کی خوبصورتی میں اتنی پاگل ہو چکی تھی کہ میں کسی طریقے سے اسے ذلیل کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ لڑکا تو مجھے دیکھتا بھی نہیں تھا، تو پھر میں اور کیا کرتی تھی؟ مجھے مجبور اس سے نکاح کرنا پڑا، مگر اب مجھے یہ پسند نہیں، میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں۔ ملازم نے اس کو کہا کہ آپ ایسے کریں، اسے طلاق لے لیں، اور وہ کہنے لگی، نہیں، میں اسے طلاق نہیں لے سکتی، کیونکہ وہ بہت اچھا انسان ہے اور مجھ سے کبھی بھی طلاق نہیں دے گا۔ وہ بدک عورت بولنے لگی، مجھے اتنا شریف انسان نہیں چاہیے، کیوں نہ میں ایسا کروں کہ اس کو مار دیتی ہوں، اور اپنے کوٹھے والی زندگی کو یاد کرنے لگی، جہاں ہر روز امیر لوگ میرے یہاں آیا کرتے تھے، میرے اوپر ہزاروں دینار نچھاور کیا کرتے تھے، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ اس نے ملازموں سے بولا کہ تم مجھے زہر لا کر دو تاکہ میں اس کو مار دوں۔ جب ملازم نے یہ سنا تو وہ ملازم زہر کا انتظار کرنے لگے۔ اس ملازم نے اس کو زہر لا کر دیا، اور جب رات کو اللہ والا نوجوان گھر آیا تو وہ بدک عورت سچ سن کر اس کے سامنے آئی اور کہنے لگی، میں ابھی آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ جب وہ کھانا لینے گئی تو اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اب وہ جو طوطا اس کے گھر میں ہر وقت موجود رہتا تھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس طوطے نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ۔ وہاں اللہ والا نوجوان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، آج تم اتنا کیوں چیخ رہے ہو؟ طوطا پھر بولا، بچاؤ بچاؤ۔ اس کی یہ بات سن کر وہ بہت حیران ہو گیا۔ اس نے کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر اس نے اپنی بیوی کو کہا، میں سونے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے تہجد کے لیے بھی اٹھنا ہے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا اس کو تکلیف شروع ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا، میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے میرے پیٹ میں کوئی چھریاں چلا رہا ہے۔ وہ بدک عورت کہنے لگی، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے کوئی الٹی سیدھی چیز کھا لی ہوگی۔ اس اللہ والے نوجوان نے کہا، میرا وقت قریب آ چکا ہے، تم ایسا کرو، مولانا صاحب کو بلا کر لاؤ۔ اور اس کے سامنے اس کا شوہر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس بدک عورت کو ذرا بھی اس پر ترس نہ آیا۔ اللہ والا نوجوان نے مرتے وقت کلمہ شہادت کی تلاوت کی اور اس کی جان نکل گئی، اور وہاں طوطا چلا رہا تھا، بچاؤ بچاؤ۔ اس عورت نے اس طوطے کو کہا، چپ ہو جاؤ ورنہ تیرا بھی گلا دبا دوں گی۔ اس نے اپنے ملازم کو پیغام بھیجا کہ جلدی سے یہاں آؤ۔ ان کے ملازم آئے اور ان دونوں نے مل کر گھر کے صحن میں ایک گڈھا کھودا اور اس کو وہاں دفن کیا۔
اور دل ہی دل میں خوش تھی کہ میری اس آدمی سے جان چھٹ گئی، اب میں آزاد ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ اپنی طوائف اور اپنی بدکار والے اڈے میں چلی گئی اور پھر وہیں جا کر محترم ناظرین، اللہ پاک نے اس کو ایک زندگی دی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتی تھی، اپنے شوہر کی طرح نیک اور پرہیزگار بن سکتی تھی۔ اگر وہ چاہتی اپنے آخرت کو سنوار سکتی تھی، مگر اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر لیا، بلکہ اپنے شوہر کو زہر دے کر اس کا قتل کر دیا۔ وہ اب طوائف بھی تھی، مگر اب وہ ایک قاتل بھی بن چکی تھی۔ جب صبح فجر کا وقت ہوا، مولانا صاحب نے نماز پڑھائی اور دیکھا کہ اس کا شاگرد کئی دنوں سے نماز پڑھنے نہیں آیا، تو وہ بہت پریشان ہوئے اور ان کے گھر میں آئے۔ اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر اس کے گھر کا دروازہ کسی نے نہیں کھولا۔ مولانا صاحب یہ سوچ رہے تھے شاید وہ سو رہا ہوگا، مگر یہ بھی سوچ رہے تھے کہ نماز تو میرا شاگرد کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ مولانا صاحب واپس چلے گئے۔ جب جوہر کا وقت ہوا اور دیکھا ابھی بھی اس کا شاگرد نماز پڑھنے نہیں آیا، انہوں نے کسی کو بھیجا، مگر اس نے بھی یہی کہا کہ وہ دروازہ نہیں کھول رہا۔ شام تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ عشاء کے بعد مولانا صاحب نے سوچا مجھے خود جانا چاہیے۔ جب مولانا صاحب گئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، مگر کوئی بھی نہ آیا، مگر اندر سے طوطا چیخ رہا تھا بچاؤ بچاؤ۔ مولانا صاحب سمجھ گئے کچھ تو گڑبڑ ہے۔ انہوں نے پورا محلہ اکٹھا کیا، دروازہ توڑا، اور جب دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ گھر خالی تھا، سوائے اس طوطے کے اس گھر میں اور کوئی نہ تھا، اور وہاں سب یہی سمجھ رہے تھے کہ میاں بیوی کہیں گھومنے گئے ہوئیں گے۔ رات کو تہجد کا وقت ہوا، مولانا صاحب کو بے چینی محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا شاگرد تکلیف میں ہے، وہ کسی نہ کسی پریشانی میں ہے۔ ان کی بیوی نے کہا نہیں، ان کی نئی شادی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے میاں بیوی کہیں گھومنے گئے ہوں۔ مولانا صاحب نے کہا وہ مجھے بنا بتائے نہیں جا سکتا۔ ان کی بیوی نے کہا آپ پریشان نہ ہو، سو جائے۔ مولانا صاحب اپنے بستر پر گئے اور سو گئے، مگر مولانا صاحب نے خواب میں دیکھا کہ اس کا شاگرد رو رہا ہے اور ان کے کپڑوں پر خون لگا ہوا ہے۔ مولانا صاحب اٹھے اور اس کا خواب جو دیکھا وہ اپنی بیوی کو بیان کیا۔ انہوں نے کہا آپ بار بار سوچ رہے ہیں، اس لیے آپ کو ایسا خواب آ رہا ہے۔ اور پھر مولانا نے دوسری رات وہی خواب دیکھا، مگر تیسری رات بھی وہی خواب دیکھا۔ ان کا شاگرد انہیں کپڑوں میں لپٹا ہوا ہے اور رو رہا ہے۔ مولانا صاحب نے ایسا کیا کہ اٹھ کر وضو کیا اور انہوں نے پڑھائی شروع کر دی۔ مولانا صاحب جیسے جیسے قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے، ویسے ویسے ان کا راز کھلتا جا رہا تھا، اور ان کو بتایا گیا کہ گھر کے صحن میں جا کر دیکھو۔ اب مولانا صاحب بہت پریشان تھے کہ مجھے اس کے گھر کا اشارہ کیوں مل رہا ہے۔ مولانا صاحب اپنے ساتھ محلے کے کچھ لوگوں کو لے کر اس اللہ والے نوجوان کے گھر گئے، اور ان کو دیکھتے ہوئے وہ طوطا پھر سے چلانا شروع ہو گیا۔ جب زمین کو کھودا گیا تو وہ تڑپ کر رہ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کیا ان کا پیارا شاگرد ان کو اس حالت میں ملے گا۔ ان کو کفن بھی نہیں دیا گیا۔ مولانا سوچنے لگے کہ کون ظالم ہے جس نے ان کو قتل کر دیا، اس طرح دفن کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھے، ان کی لاش ایسی تھی جیسے ان کو ابھی ابھی دفن کیا گیا ہو۔ ان کے چہرے سے نور چمک رہا تھا۔ ان کو دیکھتے ہی مولانا صاحب نے اپنا سر پکڑ لیا اور نیچے زمین پر بیٹھ کر رونے لگے۔ مولانا صاحب نے دیکھا کہ اس کی بیوی یہاں موجود نہیں ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے شاگرد کا نماز جنازہ پڑھایا اور اس کے تدفین کا انتظام کیا، اور سب لوگ اس بات سے پریشان تھے کہ آخر اس نوجوان کو مارا کس نے اس کو قتل کیا۔ مولانا صاحب اس کے گھر میں آئے اور اپنے شاگرد کو یاد کرتے ہوئے رونے لگے۔ مولانا صاحب کی درد بڑی آواز وہاں موجود طوطا بڑی خاموشی سے سن رہا تھا۔ اسے یہ لگ رہا تھا کہ وہ طوطا زندگی بھر نہیں بھول پائے گا، مگر اللہ پاک نے اس طوطے کو بولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس نے کہا وہ عورت ایک طوائف تھی، اس نے سب کو یہاں بے وقوف بنایا۔ اس نے اللہ والے نوجوان سے نکاح کیا، اور جب اس کا دل بھر گیا تو اس کو زہر دے کر جان سے مار ڈالا۔
اب وہ دوبارہ رناکاری اور بدکاری کے لیے اپنے کوٹھے پر چلی گئی ہے۔ اتنا بتا کر طوطا خاموش ہو گیا۔ مولانا صاحب اس طوطے کو لے کر اپنے گھر چلے گئے اور اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ اس کے بعد چند لوگوں کے ساتھ مولانا صاحب اس طوائف بدکار عورت کے کوٹھے پر گئے۔ مولانا صاحب وہاں جا کر اس طرح غصے ہوئے جس طرح اس عورت کو قتل کر دیں گے۔ وہ اس کو بول رہے تھے کہ باہر آؤ۔ مولانا صاحب اندر نہیں جانا چاہتے تھے۔ مولانا صاحب کی آواز سن کر اس طوائف بدکار عورت کی ملازم روتے ہوئی آئی اور اس نے مولانا سے کہا کہ آپ اس نیک نوجوان کے استاد ہیں؟ مولانا صاحب نے کہا ہاں، میں اس کا استاد بھی ہوں، اس کا باپ بھی ہوں۔ تم باہر بلاؤ اس طوائف کو بدکار عورت کو جس نے میرے بیٹے کے ساتھ اتنا ظلم کیا۔ اس مولانا نے کہا اس کو اس کی سزا مل چکی ہے۔ اس کی ملازم نے کہا اس کو اس کی سزا مل چکی ہے۔ جس رات اس نے اپنے شوہر کو مار کر اپنے بدکار کے اڈے پر پہنچی، وہ بہت خوش تھی۔ تیار ہو کر بدکاری کے لیے نکل رہی تھی کہ ایک دم اس کا جسم بدلنا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم ایک بندر کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اس کو ہم نے ایک کمرے میں قید کر دیا ہے کیونکہ اس کے چہرے کو دیکھ کر ہمیں خوف آتا ہے۔ پھر اس اللہ والے کے ساتھ اس عورت نے جو بھی کیا، میں بھی اس کے ساتھ شامل تھی، اور آہستہ آہستہ میرا چہرہ بھی بدل رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے میں بھی اس جیسی بن جاؤں گی، میری حالت اس جیسی بن جائے گی۔ آپ مجھے معاف کر دیجئے اور اس نوجوان کو کہے مجھے معاف کر دے۔ اللہ پاک نے ہماری دنیا ہی جہنم بنا دی ہے۔ اس مولانا صاحب نے کہا اللہ پاک نے تمہاری سزا کو تمہیں دنیا میں ہی دے دیا، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا بیٹا تو شہادت کی موت پا چکا ہے، مگر تمہاری مالکن تو ہمیشہ کے لیے بندر کی شکل میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں برائی سے بچنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ بننا مت بھولیے۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ، اللہ حافظ۔